صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے اور اس کے علاوہ صدقۃ الفطر کی مقدار 2024 میں کیا ہے، آج اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ صدقۃ الفطر کے حوالے سے دیگر مسائل، جیسے کہ مثال کے طور پر جو بیوی ہے اس کے جگہ پر اگر شوہر نے صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو کیا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، یا اس کے علاوہ جو بالغ اولاد ہے ان کا صدقۃ الفطر کون ادا کرے گا، وہ خود ادا کریں گے یا والد صاحب ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو مسافر ہے وہ صدقۃ الفطر کس ملک کے حساب سے ادا کریں گے، جس ملک میں وہ رہائش پذیر ہے اس کے حساب سے ادا کریں گے یا جو ان کا اپنا ملک ہے اس کے حساب سے ادا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو صدقۃ الفطر ہم پر واجب کیا گیا ہے اس کی وجوہات کیا ہے، کیوں ہم پر واجب کیا گیا ہے، اور وہ 4 چیزیں کون کون سی ہے کہ جو کہ صدقۃ الفطر میں دینا واجب ہے یا ان کے مقدار میں جو نقدی ہے وہ دینا واجب ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کی جو قیمت ہے وہ آج کل کیا حساب چل رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اللہ رب العزت نے ہم پر اس لیے واجب کیا ہے کہ ہمارے روزوں کے اندر ہم سے جو تھوڑی بہت جو ہے وہ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر ہماری زبان سے کچھ ایسے باتیں نکل جاتی ہے جو فحش گوئی کے طور پر، یا اس کے علاوہ ایسی باتیں یا ایسے حرکت ہم روزے کی حالت میں کر جاتے ہیں جس سے روزہ تو فاسد نہیں ہوتا، لیکن البتہ روزے کی جو فضیلت ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ان کی پاکی کے لیے، روزے کی پاکی کے لیے ہم پر اللہ رب نے صدقۃ الفطر واجب کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ہمارے مسلمان جو فقراء و مساکین ہیں ان کو اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے اللہ رب نے ہم پر صدقۃ الفطر واجب کیا ہے۔ اب صدقۃ الفطر کن کے اوپر واجب ہے؟ تو ہر بالغ مرد و عورت جن کے پاس اتنا مال ہو کہ جو استعمال کے علاوہ یا جو ضرورت کی چیزیں ہیں، استعمال کی اور ضرورت کی وہ چیزیں جو کہ ہمارے استعمال میں ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ قرض کے علاوہ اتنی مالیت ہے کہ جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہی ہے، تو اس مرد اور عورت کے اوپر جو ہے وہ صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اب مثال کے طور پر جو شوہر ہے اس کے ذمے ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جو بچے ہیں، جو نابالغ بچے ہیں، ان کا صدقۃ الفطر یہ باپ کے ذمے پر ہے، جو نابالغ بچے ہیں۔ اور جو بالغ بچے ہیں ان کے جو صدقۃ الفطر ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، یعنی ان کے پاس اتنی مالیت ہے جو 52 تولہ چاندی تک پہنچ رہی ہے، تو وہ خود ادا کریں گے۔ اگر والد صاحب نے ان کی طرف سے ادا کر دیا ان کی اجازت سے تو تب بھی وہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، غریب ہے، جو بالغ اولاد ہے، اگر والد صاحب نے ان کی طرف سے ادا کر دیا تو تب بھی ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو بیوی ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، 52 تولہ چاندی تک ان کے پاس مالیت پہنچ رہی ہے، ضرورت کے علاوہ جو مال ہے اس کے علاوہ، تو وہ خود ادا کرے گی۔ اگر شوہر نے اس کی طرف سے ادا کر دیا اس کی اجازت سے تو تب بھی وہ ادا ہو جائے گا صدقۃ الفطر۔ اس کے علاوہ جو مسافر حضرات ہیں جو باہر ملک میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اوپر اس ملک کے حساب سے صدقۃ الفطر واجب ہوگا، ان کے اوپر بھی، اور ظاہر سی بات ہے ان کے جو بچے ہیں، جو نابالغ بچے ہیں جو اپنے ملک کے اندر ہیں، لیکن چونکہ ان کے اوپر واجب ہے، یعنی والد کے اوپر واجب ہے، اس جس ملک میں ہے، تو بچوں کا جو صدقۃ الفطر ہے وہ بھی اسی ملک کے حساب سے وہ ادا کریں گے۔ اور بالفرض اگر وہ پاکستان کے اندر بھیج رہا ہے صدقۃ الفطر، تو پاکستان کے اندر بھی اگر وہ ادا کریں گے بیچ کر، تو وہ بھی صدقۃ الفطر باہر جس ملک میں ہے اس کے حساب سے ادا کرے گا، پاکستان کے اندر بھی۔ اسی طریقے سے وہ بچہ جو مولود ہے، یعنی عید کی رات اگر وہ پیدا ہو جائے صبح صادق سے پہلے تو اس کا جو صدقۃ الفطر ہے وہ بھی والد صاحب کے ذمہ واجب ہے۔ جو صبح صادق سے پہلے پیدا ہو جائے وہ مولود بچہ، اس کا صدقۃ الفطر بھی والد کے ذمہ واجب ہے اگر والد صاحب نصاب ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو صدقۃ الفطر ہے، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم صدقۃ الفطر ادا کریں گے، یا اس کی جو مقدار ہے اس کی مالیت جو ہے وہ ہم صدقۃ الفطر میں جو ہے وہ دیں گے۔ تو وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ گندم، جو، اور اس کے علاوہ کھجور اور کشمش۔ جو گندم ہے وہ نصف صاع ہے، اور باقی جو 3 ہے، جو کھجور ہے، کشمش ہے اور جو ہے، یہ 1 صاع کی مقدار میں ہم اس کو جو ہے وہ صدقۃ الفطر میں دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو گندم نصف صاع ہے، اور جو باقی دیگر ہے، یعنی جو ہو گیا، کھجور ہو گیا اور کشمش، یہ 1 صاع ہم جو ہے وہ صدقۃ الفطر میں دیں گے یا اس کی مالیت دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی مالیت دینا زیادہ بہتر ہے،
اگر ہم کسی کو گندم دیں گے تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ لہٰذا اس کی مالیت اگر ہم دیں گے تو جو غریب اور مسکین ہے وہ اپنی جو ضروریات ہے وہ اس کے ذریعے سے پوری کریں گے صحیح طریقے سے، اور ہماری جو خوشی ہے عید کی خوشی اس میں ہم ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو جو نصف سا ہے، جو گندم کا نصف سا ہے، نصف سا آج کل کے حساب سے 1 کلو 633 گرام بنتا ہے، اور جو 1 سا ہے وہ تقریباً 3 کلو 266 گرام بنتا ہے۔ تو وہ آپ اپنے ملک کے حساب سے، آپ جس بھی ملک میں رہتے ہو تو اس حساب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ گندم جو ہے وہ نصف سا ہے، جو کہ تقریباً 1 کلو 633 گرام بنتا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی 3 چیزیں ہیں، یعنی جو ہو گیا، کھجور ہو گیا اور کشمش ہو گیا، تو یہ 1 سا ہے جو کہ 3 کلو 266 گرام بنتا ہے، جو کہ پاکستان کے حساب سے اگر آپ حساب لگا لیں تو گندم نصف سا جو ہے وہ بنتا ہے تقریباً 300 روپے، اور اس کے علاوہ جو بنتا ہے 1 سا کے حساب سے 1120 روپے، اور کھجور تقریباً 1 سا کے حساب سے بنتے ہیں 2100 روپے بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ کشمش 1 سا کے حساب سے بنتے ہیں 4900 روپے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو جتنی وسعت دی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو فراوانی دی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس حساب سے ادا کریں، یعنی کشمش کے حساب سے آپ ادا کریں، تاکہ جو ہمارے غریب اور مساکین جو ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ خوشی میں شامل ہو سکے۔ اس کے علاوہ کھجور کے حساب سے آپ ادا کریں، اور جو کے حساب سے ادا کریں، جو کہ تقریباً 1120 روپے بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے گندم کے حساب سے بھی ادا کر دیے تو تب بھی ادا ہو جائے گا۔ گندم کے حساب سے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی ادا کر سکتا ہے، جو کہ 300 روپے پاکستان میں بنتا ہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ یہ جو صدقۃ الفطر کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔